قرآن کریم کے اس زبردست ایکسپلینیشن کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم سبق نمبر 10 اور اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، یہ ہماری کوشش ہے، بھاگ دوڑ ہے کہ ہم آسان طریقے سے قرآن کریم کو سیکھ لیں. اس سیکھنے کے سفر میں آپ اور ہم انگلش، ہندی، اردو تینوں زبانیں میں سے جن کو کوئی سی بھی آتی ہے اس کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے. تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے گرامر پورشن. جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ ہر زبان کی طرح عربی زبان کی بھی گرامر ہونی چاہیے. عربی زبان کے اندر بھی جو ورڈس ہیں، الفاظ ہیں، وہ 3 ٹائپس کے ہیں. کتنے ٹائپس کے ہیں جی؟ 3 ٹائپس کے ہیں. اس کو 3 ٹائپس میں کلاسیفائی کیا گیا ہے. یا تو وہ لفظ کیا ہوگا، پہلا جو ہوگا وہ یا تو اسم ہوگا، دوسرا یا تو وہ حرف ہوگا، اور تیسرا یا تو وہ فعل ہوگا. ہم نے اسم کافی پڑھ لیا، ہم نے حرف کافی پڑھ لیا، اب ہم فعل پڑھ رہے تھے. فعل عربی زبان میں 3 طرح کے فعل ہیں. پہلا فعل ماضی، فعل دوسرا جو آگے پڑھیں گے، اور تیسرا فعل ماضی یعنی کہ پرفیکٹ ٹینس. فعل ماضی جو ہو گیا، دیٹ وچ از ڈن، جو ہو گیا، جو ہو چکا. تو اس کو سیکھیں گے ہم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں وربس، فعل عام طور پہ 3 لیٹرز سے، 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں. تو ان کی پہچان بھی بہت آسان ہے. اور ہم عربی زبان کی گرامر کو ہاتھ کے اشاروں سے سیکھ رہے ہیں، یعنی کہ مکمل جسمانی تعامل بھی آ رہے، انکلوڈنگ آل اوور سینسز. ہم اپنی پوری باڈی کو، پورے سینسز کا استعمال کر رہے ہیں قرآن کریم کے گرامر کو سیکھنے کے لیے. تو شروع ہو جائیے، وارم اپ کر لیجئے، سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ورڈ ہے نصرہ، اس کا روٹ ہے نون صاد را، نصر. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہماری روٹ ورڈ والی کلاسز بھی ہو رہی ہیں، آپ لوگ چاہیں تو اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. نصرہ مطلب اس نے مدد کی. نصرہ کا مطلب اس نے مدد کی. نصرہ کا مطلب اس نے مدد کی. تو نصرہ نون صاد رے، اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی. اس نے مدد کی، یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے، اور انگلش میں ہو جائے گا ہی ہیلپڈ. اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ اشاروں سے. چلیے میرے ساتھ پڑھیے، شوق کے ساتھ اور جوش کے ساتھ پڑھیں گے، اس سے زیادہ نفع ہوگا. اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب زبان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، سارے زبان کے اندر سیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو زبان کی پرابلم ہوتی تھی. چلیے نصرہ. نصرہ کا مطلب یہ سیدھا ہاتھ. اچھا، جن لوگوں کے لیے یہ میتھڈ نیا ہے وہ ایک بار اور سن لیں. ہم ہاتھ کے اشاروں سے چیزوں کو یاد کر رہے ہیں. جیسے سیدھے ہاتھ سے ہم جو بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں. ایک انگلی سے جو اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک مرد کے لیے. 4 سے جو کر رہے ہیں وہ پلورلس کے لیے. اس طرف اشارہ کریں گے تو وہ 3rd پرسن کے لیے ہو جائے گا. اس طرف کریں گے تو 2nd پرسن کے لیے ہو جائے گا. اور اس طرف اب ایسے کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1st پرسن کے لیے. کلیئر؟ آپ کے سامنے بات کلیئر ہے؟ چلیے پریکٹس کریے میرے ساتھ. ہم پاس کی پریکٹس کر رہے ہیں، فعل ماضی کی جو ہو گیا. انگلش میں کہتے ہیں اس کو پرفیکٹ ٹینس، دیٹ وچ از ڈن. چلیے نصرہ، اس نے مدد کی. پڑھیے میرے ساتھ، جو نہیں پڑھیں گے وہ نہیں سیکھ پائیں گے. نصرہ، اس نے مدد کی. نصرو، ان سب نے مدد کی. بہت بڑھیا، دوبارہ پڑھیں گے. نصرہ، اس نے مدد کی، یعنی کہ ہی ہیلپڈ. نصرو، دے ہیلپڈ. تو نصرہ، اس نے مدد کی، ہی ہیلپڈ. جن کو اردو میں دقت ہے وہ انگلش میں دیکھ سکتے ہیں، اور ہندی میں بھی لکھا ہے. نصرو، ان سب نے مدد کی. دے ہیلپڈ، دیکھیے 4 انگلی ہو گئی. میں سامنے کی طرف اشارہ کروں، نصرتا، آپ نے مدد کی. ایک بندے سے کہا جا رہا ہے نصرتا، آپ نے مدد کی. یو ہیلپڈ. نصرتو، میں نے مدد کی. آئی ہیلپڈ. نصرتو، میں نے مدد کی.
आई हेल्प्ड, नसर तुम, देखिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आप सब ने मदद की, नसर तुम, आप सब ने मदद की, यू ऑल हेल्प्ड, नसरना, हम सब ने मदद की, वी हेल्प्ड। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। चलिए प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से मेरे साथ। नसरा, उसने मदद की, नसरू, उन सब ने मदद की, नसरता, आपने मदद की, नसरतु, मैंने मदद की, नसरतुम, आप सब ने मदद की, नसरना, हम सब ने मदद की। दोबारा पढ़ेंगे। नसरा, ही हेल्प्ड, नसरू, दे हेल्प्ड, नसरता, you helped, nasartu, I helped, nasartum, you all helped, nasarna, we helped। ओके, अब सिर्फ अरबिक पढ़ेंगे न सोचते हुए। कोई है बंदा जैसे अल्लाह है मदद करने वाला। बहरहाल, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। दोबारा पढ़ेंगे। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। इजी है बहुत, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो दिमाग में उतनी अच्छी तरीके से स्टोर हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें स्लिप हो जाएंगी। तो आप में से और हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि चीज़ें स्लिप हों, और हम में से किसी का भी हाथ इतना भारी नहीं होगा कि हम उसको हिला नहीं सकें, उसे चला नहीं सकें। ओके, अब इससे रिलेटेड जो हमने चीज़ें सीखी हैं, इससे रिलेटेड हम ज़रा बोलचाल, क्या हम बोलचाल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा? क्या वो बहुत ज़्यादा आसान होगा? इस पर थोड़ा सा हम और फिक्र करेंगे। देखिए, जो अल्फाज हमने सीखे हैं, क्या इनको हम बोलचाल में किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? अरबी बोलचाल, अरबिक, स्पोकन अरबिक। ये लिखा हुआ है आपके सामने हल। हल का मतलब होता है क्या, क्या, और इंग्लिश में व्हाट। वैसे तो व्हाट होता है बहरहाल। तो हल का मतलब क्या। नसरा, नसरा का मतलब होता है, अभी पढ़ा हमने, उसने मदद की, ज़ैदन, जैद की। तो आपके सामने सवाल आ जाए, हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने मदद की जैद की? तो जवाब देंगे आप, नाम, हाँ, नसरा, उसने मदद की, ज़ैदन, जैद की। तो हल का मतलब होता है, हल का मतलब होता है क्या, हल का मतलब होता है क्या। तो हल का मतलब क्या, नसरा, क्या मदद की, नसरा, नसरा का मतलब उसने मदद की, ज़ैदन, क्या उसने मदद की जैद की? नाम, हाँ, नसरा, उसने मदद की, ज़ैदन, उसने मदद की जैद की। तो ये था क्वेश्चन, इधर था सवाल और इधर था जवाब। अब सवाल बदल दिया जाए, अब कहा जाए हल नसरू ज़ैदन, क्या उन सब ने जैद की मदद की? तो आप कहेंगे नाम, हाँ, नसरू, हाँ, उन सब ने मदद की, नसरू, ज़ैदन, जैद की, ज़ैदन, जैद की, ज़ैदन, जैद की। फिर आगे, हल नसरता ज़ैदन। मैं आपसे पूछूं किसी एक इंसान से, एक आदमी से, हल नसरता ज़ैदन, क्या आपने मदद की जैद की? तो अब वो तो जवाब ऐसे देंगे ना, तो हो जाएगा नाम, हाँ, नसरतु, सरतु, मैंने मदद की, ज़ैदन, जैद की, हाँ, मैंने मदद की जैद की। ओके, क्लियर है? अगर अब पूछ लिया जाए सामने से, क्या पूछ लिया जाए सामने से, हल नसर तुम ज़ैदन, क्या नसर तुम,
آپ سب نے مدد کی. ڈڈ یو آل ہیلپڈ زیدن, کیا آپ سب نے مدد کی زید کی؟ تو جواب دیں گے آپ نعم, ہاں. نصرنا, ہم سب نے مدد کی زیدن, زید کی. اور یہاں پہ ایک چیز اور ذرا دیکھنے کی, دیکھیے زید کے اوپر دو زبر لگ رہے ہیں, زیدن 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 زیدن, دیکھ رہے ہیں, دو زبر دو زبر دو زبر دو زبر دو زبر, یہ دیکھ رہے ہیں. یہ دو زبر جب لگے ہوئے ہوتے ہیں جب یہ دیکھیے اس کی مدد کی جا رہی ہے, صحیح معنی میں یہ آبجیکٹ بنا ہوا ہے, نہ کوئی مدد کر رہا ہے اس کی. تو یہ ہم پہچان کے لیے یاد رکھیں گے. کیا یاد رکھیں گے؟ حل نصر زیدن, سوال جواب بھی ہو گئے, بول چال میں استعمال بھی آ گیا, اور یہ دو زبر جب لگے ہوئے ہوں گے کی کیا اس نے مدد کی زید کی, زید کی کے لیے زیدن. آگے بڑھیں, اسی طرح کا دوسرا ورڈ لے لیتے ہیں, دوسرا لفظ لے لیتے ہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ خلقہ. کیا ہے؟ خلقہ. خلقہ کا مطلب ہوتا ہے, اس کے روٹ ورڈ ہے خا, خا, لام اور قاف. خلقہ کا مطلب اس نے پیدا کیا. خلقہ کا مطلب اس نے پیدا کیا. پیدا تو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. بہرحال تو اس کو ہم ذرا پڑھتے ہیں, میرے ساتھ اشارے کریں گے. جو اشارے کریں گے ان کو یاد رہے گا. اشارے بالکل کامن ہے جیسے ابھی کرا ہے. خلقہ, اس نے پیدا کیا. کسی ایک مذکر چیز کی بات چل رہی ہے. خلقہ, اس نے پیدا کیا. خلقو, ان سب نے پیدا کیا. پھر پڑھیں گے خلقہ, اس نے پیدا کیا. انگلش میں ہی کریٹڈ. خلقو, ان سب نے پیدا کیا. دے کریٹڈ. تو خلقہ, اس نے پیدا کیا. خلقو, ان سب نے پیدا کیا. خلقتا, خلقتا, آپ نے پیدا کیا. یو کریٹڈ, آپ نے پیدا کیا. خلقتو, میں نے پیدا کیا. آئی کریٹڈ. خلقتا, پڑھیے میرے ساتھ, جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھول جائیں گے. اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے تھوڑی سی انرجی نہیں خرچ کر سکتے؟ یہ انرجی بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے. جو باڈی کے اندر سسٹم کام کر رہا ہے یہ بھی تو اسی کا بنایا ہوا ہے. بہرحال خلقتا, آپ نے پیدا کیا. یو کریٹڈ. خلقتو, میں نے پیدا کیا. آئی کریٹڈ. خلقتم, آپ سب نے پیدا کیا. یو آل کریٹڈ. خلقنا, ہم سب نے پیدا کیا. وی آل کریٹڈ یا وی کریٹڈ. دوبارہ پڑھیں گے. خلقہ, اس نے پیدا کیا. ہی کریٹڈ. جو خالی اردو میں پڑھنا چاہیں خالی اردو میں پڑھ لیں, جو خالی انگلش میں پڑھنا چاہیں خالی انگلش میں پڑھ لیں, جو دونوں میں پڑھنا چاہیں دونوں میں پڑھ لیں. اور اردو اور ہندی ایک جیسا ہی ہے, بالکل لکھا ہوا بھی دکھ رہا ہے. خلقہ, اس نے پیدا کیا. ہی کریٹڈ. خلقو, ان سب نے پیدا کیا. دے کریٹڈ. خلقتا, آپ نے پیدا کیا. یو کریٹڈ. خلقتو, میں نے پیدا کیا. آئی کریٹڈ. خلقتم, آپ سب نے پیدا کیا. یو آل کریٹڈ. خلقنا, ہم سب نے پیدا کیا. وی کریٹڈ. اب عربی پڑھیں گے سوچتے ہوئے. خلقہ, خلقو, خلقتا, خلقتو, خلقتم, خلقنا. خلقہ, خلقو, خلقتا, خلقتو, خلقتم, خلقنا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو چیٹس میں لکھ سکتے ہیں, اسپیڈ تیز ہو رہی ہے اس کے لیے بھی. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اب جو ہم نے لفظ ابھی سیکھا ہے اور جو ہم نے پچھلی گرامر سیکھی ہے, کیا اس کا ہم اپنی بول چال میں کچھ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. تو آئیے کیسے کریں گے استعمال, دیکھتے ہیں, اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بول چال میں. تو ساتھ میں پریکٹس کیجئے, جوش کے ساتھ, شوق کے ساتھ. دھیان لگائیے, توجہ لگائیے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پوچھیے. دیکھیے دوبارہ سے آ گیا. حل
خلقت ہل کا مطلب کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، شیئن کوئی چیز، شیئن کوئی چیز، ٹھیک ہے. ہل خلق شیئن کیا اس نے پیدا کیا کوئی چیز. پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. ویسے قرآن کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے اچھا کریٹ کرنے والا ہے. یعنی کہ اور بھی ہیں کریٹ کرنے والے، مگر جیسا وہ کریٹ کرتا ہے ایسا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کریٹ پہلے سے موجود چیزوں سے بنایا جاتا ہے. وہ تو ہم بھی بناتے ہیں، مٹی موجود تھی اسے اینٹیں بنا دی، ہم نے بنائی نا. بہرحال سب سے بہتر بنانے والا، سب سے اچھا بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تو حل خلق شیئن، پھر بھی ہم تو یہ مان کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، تو اس کا جواب دیں گے حل خلق شیئن کیا اس نے پیدا کی کوئی چیز. تو جواب دے رہے ہیں ما نہیں، خلق اس نے پیدا کی، شیئن ما خلق شیئن اس نے نہیں پیدا کی کوئی چیز. کلیئر. یہ ماں جب ہم ماضی پاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ماضی میں یا ماضی پڑھ رہے ہیں نا، فعل ماضی، اس میں نفی کرنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، نو کہنے کے لیے ماں کا یوز ہوتا ہے، ماں کا استعمال ہوتا ہے. ما خلقا اس نے نہیں پیدا کیا. بہرحال تو حل خلق شیئن کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی ہے، ما خلق شیئن اس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے. اب دیکھیے حل کیا، خلقو ان سب نے کریٹ کی ہے، خلقو شیئن کوئی چیز، ما خلقو شیئن نہیں ان سب نے کریٹ کی، خلق کی ہے کوئی چیز. دیکھیے میں اس پہ بھی آپ کو دھیان دلانا چاہوں گا کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا تھا. یہ دیکھیے شیئن شیئن آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا، دو زبر دو زبر دو زبر دو زبر. اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، اگر سوال ادھر ہے تو جواب بھی ادھر ہے. سوال سنگلر میں ہے تو جواب بھی سنگلر میں ہے. سوال واحد ہے، جواب بھی واحد ہے. سوال تھرڈ پرسن میں ہے، جواب بھی تھرڈ پرسن میں ہے. اوکے. سوال جمع میں ہے، جواب بھی جمع میں ہے. سوال تھرڈ پرسن پلورل ہے، جواب بھی تھرڈ پرسن پلورل ہے. پھر حل خلقت شیئن، حل کا مطلب کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، شیئن کوئی چیز، کیا آپ نے پیدا کی کوئی چیز. ما اب میں کہوں گا ما نہیں، خلقتو میں نے نہیں پیدا کی، شیئن کوئی چیز، شیئن کوئی چیز، شیئن کوئی چیز. حل خلقتم شیئن کیا، میں آپ سے پوچھوں کیا آپ سب نے، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، آپ سب نے بنائی، کریٹ کی، شیئن کوئی چیز. آپ کہیں گے ما خلقنا شیئن ہم نے نہیں پیدا کیا کچھ. We did not create anything ہم نے نہیں بنایا کچھ. تو یہ جو الفاظ ہم نے سیکھے ہیں یہ ان کا استعمال تھا. تو بہت زیادہ سمپل ہے، اس کے اندر کوئی ایشو والی چیز نہیں ہے. تھوڑا سا غور فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کو جلدی سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں. دیکھیے ہم نے چیپٹر 10 کا سیکنڈ پارٹ پڑھا تھا، اس میں ہم نے ورب فعل پڑھا. تو ہمیں ویسے بھی معلوم ہے عربی میں 3 طرح کے فعل ہیں، اس میں پہلا والا فعل پڑھا ہم نے، فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس. اور اس کی مثالوں میں ہم نے پہلے جو پڑھا تھا، مطلب اس کے پیٹرن پہ ہم پڑھ چکے ہیں. فعلا اور فتح ہم نے پڑھا، فعلا فتح یہ پہلی برادری تھی. اب یہ دوسری برادری چل رہی ہے، دوسرا پیٹرن چل رہا ہے. نصرا، تو نصرا کا مطلب تھا اس نے مدد کی، ہم نے پوری ٹیبل پڑھی، ہی ہیلپڈ. اور پھر ہم نے اس سے ریلیٹڈ بول چال دیکھی، اور بول چال میں ہم نے پھر یہ دیکھا کہ دو زبر یہ کیا کام کر رہے ہیں، جب اسم کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو اس کو آبجیکٹ بنا دیتے ہیں. پھر ہم نے خلقہ پڑھا، کریٹڈ، اس کا روٹ ورڈ تھا خاف، خا لام اور قاف، یہ تھا یہ. اور خلق یہ اس نے پیدا کیا، ہی کریٹڈ، دے کریٹڈ، یہ سب ہم نے پڑھا اشاروں کے ساتھ. آپ سب نے بھی پڑھا اور اس کو سیکھ سکتے ہیں اور آپ ایکسرسائز وغیرہ کریں گے. یہاں پر بھی دیکھیے دو زبر آ گئے، یہاں پر بھی یہ آبجیکٹ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. کلیئر. ماضی کی نفی، ماں سے ماضی میں پاس میں نہیں کرنے کے لیے ماں آ رہا ہے. ہم نے ایک بات اور سیکھی، اگر سوال ادھر ہے تو جواب بھی ادھر ہے. سوال ایک کا ہے
جواب بھی ایک کا ہے. سوال ادھر ہے, جواب ادھر ہے. سوال جمع میں ہے, جواب بھی جمع میں ہے. سوال ادھر ہے تو جواب ادھر ہے. سوال ادھر ہے, جواب ادھر ہے. سوال ادھر ہے, جواب ادھر ہے. اور وہ اشارے ہم نے بار بار دیکھیں. یہ الحمدللہ یہ ہمارا سبق آج کا کمپلیٹ ہوا ہے. چیپٹر از کمپلیٹڈ اوور ہیئر. آج چیپٹر 10 تک اور چیپٹر 10 کا اے اور بی پارٹ ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کے پورے ہونے تک ہم نے 116 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 28,854 بار آئے ہیں. آپ سے درخواست ہے آپ اس کے ہوم ورک وغیرہ کریں. مزید جانکاری کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ پر یا پوچھ بھی سکتے ہیں کچھ. اور اپڈیٹڈ رہنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. لوگوں میں قرآن کریم کا امن کا پیغام عام ہو جائے اس لیے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما اور اس قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کے حقوق آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کیا حقوق ہیں قرآن کریم کے. قرآن کریم پر ایمان لانا, پڑھنا, سمجھنا, غور فکر کرنا اور اس کو پھیلانا, یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.